ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، یہاں انتخابات ہوتے ہیں، یہاں ووٹنگ ہوتی ہے، ہر 5 سال کے بعد جو ہے ہم حکومت چنتے ہیں، اور ملک کے تمام باشندوں کو جو 18 سال کے اوپر ہیں ان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک نمائندہ حکومت چنیں، اور اس کا طریقہ کار ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے، اسمبلیوں کا الیکشن ہوتا ہے، پھر ہمارے یہاں جو ہے مقامی میونسپل کارپوریشن کا الیکشن ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس سے پہلے پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا، حالات جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 2014 سے پہلے بھی بہت تھے، لیکن یہ حالات نہیں تھے جس کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا ہے، اب اس کو میں اگر دہراؤں گا تو بہت وقت نکل جائے گا۔ 2014 کے بعد جو حالات پیدا کیے گئے وہ الگ قسم کے حالات پیدا کیے گئے۔ بہرحال ان حالتوں میں ہمارے اکابر علماء، ہمارے اسلاف، ملک کے چنندہ قسم کے لوگ جنہیں اللہ نے فہم و فراست دے رکھی ہے، ان کی طرف سے ہمارے لیے گویا ایک ہمارے لیے تو حکم کے درجے کی چیز تھی۔ ہمیں کہا گیا کہ ہم مل جل کر کے ایسی کوشش کریں اور ایسے محنت کریں کہ ظلم اور ظالم کا خاتمہ ہو یا ظالم کمزور ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ایک الگ بحث ہے کہ اس کی کتنی ضرورت ہے اور یہ دینی اعتبار سے ہم پر کتنا بڑا فریضہ ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے باقاعدہ۔ بہرحال ہم سے کہا گیا، اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ سارے لوگ ہر طبقے کے لوگوں نے مل جل کر کے کوشش کی اور محنت کی، تو ایک رزلٹ آیا پارلیمنٹ کا جو 2024 کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ چاہے وہ بالکل ظالم ختم تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب اپنی منمانی نہیں کر پا رہا ہے۔ جس طریقے سے دندناتے پھرتے تھے اور آگ موتا کرتے تھے، اب وہ حالات نہیں رہے، وہ صورتحال باقی نہیں رہ گئی۔ اس میں بڑی محنت کی ہے علماء نے، ائمہ نے، حفاظ نے، پروفیسرز نے، ڈاکٹرز نے، اپنی اپنی جگہوں پہ، یہاں تک کہ مستورات نے، سب کا اس میں حصہ ہے۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ ظلم کے خاتمے کے لیے جو استعمال ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کام لے لے اپنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ذمہ داری بھی ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کتنی جلدی جلدی بلیں پاس ہو جایا کرتی تھیں، اب وقت کی بل آئی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ لٹکی ہوئی ہے، دعا بھی کرے، کوشش بھی کی جا رہی ہے ہمارے اپنے بڑوں کی طرف سے کہ وہ ختم ہی ہو جائے وقت بل جو ایک فتنہ نیا چھوڑا گیا ہے۔ اگر یہ 2024 کے الیکشن کے پہلے کے جو حالات تھے اور جو انہیں حاصل تھا، اگر وہ حالات رہے ہوتے تو اب تک یہ اسی دن وہ بل پیش ہو جاتی، جو ابھی جی پی سی میں لٹکی ہے، کہیں یہاں لٹکی ہے، کہیں وہاں لٹکی ہوئی ہے، یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا ہوتا ہے۔ ایک جمہوریت میں اللہ نے جو ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے، جب اس موقع کا صحیح استعمال کیا گیا ہے، سوجھ بوجھ اور شعور کے ساتھ کیا گیا تو حالات یہ بدلے۔ اب اسی طریقے سے ہمارے ہاں صوبے کا الیکشن، مہاراشٹر کا الیکشن ہمارے سامنے ہے۔ صوبے کا الیکشن ہمارے سامنے ہے، جو 20 نومبر کو ہمارے یہاں پورے صوبے کا، مہاراشٹر کا، جو ہمارے ملک کا بہت ہی اہم صوبہ ہے، ایک نمایاں صوبہ ہے، اس کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں بڑی کنفیوژن رہتی ہے، لوگ بہت پریشان رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی شرعی ورعی کچھ اس میں وہ نہیں ہے، خالص دنیا داری کا معاملہ ہے، یہ نیتا چننا ہے اور اس میں کچھ حصہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، غلط بات ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس کے علماء نے کہا ہے کہ ووٹنگ کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہاں وہ بات کی جائے گی جو دینی اعتبار سے ہو، شرعی اعتبار سے ہو۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پہلو پر میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلا کہا گیا کہ اس کی شرعی حیثیت میں سے سب سے پہلے اس کی جو حیثیت ہے، اس کا جو درجہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ گواہی کا ہے، شہادت کا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ جب اللہ کے لیے شہادت، گواہی دینے کا موقع ہے تو گواہی دینا چاہیے، یعنی ضروری ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی چھپائی نہیں جا سکتی کہ نہیں ٹھیک ہے میرا حق ہے، میں دیتا ہوں دوں، نہیں دیتا نہیں دوں، کہ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ ہمیں شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کے اعتبار سے، آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو ہمیں ووٹ دینا ضروری ہے۔ کیا ہے اگر نہ دے؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ،
وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو آدمی گواہی چھپاتا ہے، گواہی نہیں دیتا، جب گواہی کا موقع آتا ہے اور گواہی نہیں دیتا تو کہتے ہیں کہ گواہی چھپانے والا دل کا مریض ہے، مرض ہے اس کے اندر. فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے حق بھی گواہی دیں جو بہتر ہوں، نفع بخش ہوں، جو ضرر رساں نہ ہوں، نقصان پہنچانے والے نہ ہوں. کوشش کر کے، محنت کر کے، مشورے کر کے، حکمت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، بیداری مغز کے ساتھ، جو اللہ نے ہمیں فہم دے رکھی ہے، فراست دے رکھی ہے، اور ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہمارے علماء، ہمارے دانشور ملک کے لوگ جس طرف ہمیں نمائندگی کریں، ہمیں چاہیے کہ اس کو بروئے کار لا کر کے گواہی دیں، یعنی ووٹنگ کریں. اب تو موقع نکل گیا کہ ووٹنگ لسٹ میں نام ہے کہ نہیں ہے، اس سے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ووٹر بنیں. یہ ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے، اس ملک میں ہمارے اپنے وجود کے لیے، بقا کے لیے. تو یہ کہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. پیدا کون کرتا ہے؟ بچہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. پھر آپ شادی کیوں کرتے ہو؟ پانی کون برساتا ہے؟ کہ بھئی اللہ برساتا ہے. آپ زمین سے کیوں نکالتے ہو؟ گھر میں نل کیوں لگاتے ہو؟ آپ مت لگایا کرو. کھانا کون کھلاتا ہے؟ کہ بھئی اللہ کھلاتا ہے. پھر کھیت میں جا کے ہل چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں بس ہو جائے گا. اللہ ہی دینے والے ہیں، لیکن دنیا کو اللہ نے سبب سے جوڑ رکھا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ووٹنگ لسٹ میں نام ڈلوائیں. بہرحال جتنے نام ہیں سب کو کوشش کر کے سب کو نکالنا ہے انشاءاللہ. ہمارے یہاں سے 100% ووٹنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ کوئی سیاسی بات، لوگ یہ سمجھتے ہیں ایسی باتوں کو کرنے کے سیاسی باتیں نہیں. یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے بقا کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے وجود کا مسئلہ ہے. کہ ہم ایسے اپنا ملک چھوڑ دیں گے اور ایسے نکل جائیں گے، ایسے ختم ہو جائیں گے اس زمین سے؟ اتنا پیارا ملک، اتنی قربانیوں کے بعد ہزاروں ہزار ہمارے علماء کی گردنیں لٹکی ہیں، پھانسی کے پھندوں پر چڑھے ہیں، جیل کی کوٹھریوں میں گئے ہیں، تب جا کے یہ ملک آزاد ہوا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمیں اپنی تاریخ پڑھنا چاہیے. ہم کسی کے حوالے نہیں کرنے والے ہیں. کوئی کتنا بھی بولتا رہے، کچھ کرتا رہے، ہم ایمان والے ہیں. کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والے ہیں. بالکل ایک دم اپنے دلوں سے ڈر و خوف نکالیں. ووٹنگ کرنا ہے چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. واقیم الشہادہ، گواہی اللہ کا. کوئی یہ نہ کہے جا کر کے کہ بھئی ان کو ووٹ دینا، ان کو ووٹ دینا. یہ مسجد رحمہ میں کہا گیا کہ اللہ کا حکم ہے. بات کو سمجھ کر کے بات کو نقل کریں جہاں کریں. ایک تو حیثیت ہے ووٹنگ کی، گواہی دینا، شہادت دینا، گواہی کے درجے کی ہے. اور دوسری جو حیثیت ہے وہ سفارش کی ہے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. سفارش کا موقع آئے تو صحیح سفارش کرنی چاہیے. آپ جب صحیح سفارش کریں گے اس کے ذریعے سے جو خیر وجود کے اندر آئے گی اس میں آپ کا حصہ ہوگا. اور غلط کے لیے منع کیا گیا ہے، غلط سفارش آپ نہ کریں. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. منع کیا گیا کہ آپ کسی کے حق میں غلط سفارش بالکل نہ کریں. کسی بنیاد پر، علاقائیت کے بنیاد پر، خاندان کے بنیاد پر، پہچان کی بنیاد پر، پارٹی کے بنیاد پر، فلاں صاحب کے کہنے کے بنیاد پر، کسی کے احسان کے بنیاد پر نہیں. ہم ایک مسلمان ہیں، ہمارا ہر عمل بہت سوچ سمجھ کر کے ہونا چاہیے، شریعت کی روشنی میں ہونا چاہیے، ایمان کے دائرے میں ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، جہاں چاہوں جو چاہوں کر لوں. سفارش کو بیچنا حرام ہے، چاہے وہ 1 کروڑ ہو، چاہے 1 روپیہ ہو، حرام ہے. یہ پیسے لے کر کے ووٹ دینا، یہ کیا سفارش ہے نا. ہم سے رائے مانگی گئی ہے کہ آپ کے علاقے کا وہ کون سا فرد بہتر ہے جو آپ کے بہتر، آپ کے علاقے کی ترقیات کے لیے، جان و مال کے لیے، عزت آبرو کے لیے، آپ کی معیشت کے لیے، آپ کے دین و ایمان کے لیے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اس ملک کے لیے کون بہتر ہوگا. آپ کس کو بھیجنا چاہتے ہیں؟ آپ چنیں اور چن کر کے اسمبلی میں بھیجیں، پارلیمنٹ میں بھیجیں. اور ہم نے ایک ایسے لچے لپنگے اور کسی کو بھی اٹھا کر کے بھیج دیا. ہم نے گواہی دے دی کسی کے حق میں، ہم نے کسی کی سفارش کر دی. یہ سفارش ہے جو ہم کر رہے ہیں باقاعدہ اپنے نام کے ساتھ میں. تو یہ ضروری ہے کہ سوچ سمجھ کر کے کریں. منع کہ ایک طرف کہا گیا ہے کہ اچھے کی صحیح کی سفارش کرو، ایک طرف کہا گیا ہے کہ غلط کی سفارش. اچھے آدمی کی سفارش کرو گے، اچھا کام کرے گا، دنیا میں جتنی بھی خیر آئے گی، آپ کے علاقے میں جو کچھ ترقیات ہوں گی آپ کا اس میں حصہ ہوگا.
دوسری طرف اگر آپ نے کسی بنیاد پر غلط آدمی اہل کو چھوڑ کر کے نااہل کی آپ نے سفارش کر دی تو کیا ہوگا کہ جتنی وہ جا کر کے اب وہاں جا کر کے جتنا کرپشن کرے گا، جتنے لوگ پریشان ہونے والے ہیں، جتنا ظلم کرے گا، جتنی ناانصافی کرے گی، اس میں آپ کا شیئر ہوگا۔ 1,00,000 لوگوں نے مل کر کے اس کی سفارش کی ہے، آپ ایک آدمی ہیں تو آپ کا بھی اس میں شیئر ہے، آپ کا بھی اس میں حصہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک دوسری حیثیت ہے۔ تیسری حیثیت ہے، کہتے ہیں کہ وکیل بنانا ہے۔ پورے علاقے سے ہم ایک نمائندہ بھیج رہے ہیں، وکیل بنا کر کے بھیج رہے ہیں۔ جس طریقے سے شادی کے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ بچی کا وکیل کون ہے، اسی طریقے سے ووٹ کی ایک شرعی حیثیت کی ہے، وکالت کی ہے۔ اب ہمیں جو ہے کوشش کر کے اس وقت کا جو دور ہے وہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے اپنے بڑوں کی طرف سے بھی یہ کہنا ہے کہ بھئی اب ایسا نہیں رہ گیا معاملہ کہ ماشاءاللہ بڑے متقی ہیں، یہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، یا اوابین بھی پڑھتے ہیں، اور یہ تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ دور تھا کہ بھئی یہ 5 وقت نماز والے ہیں، اشراق چاہتے اوابین والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کس کو چنا جائے گا؟ جو زیادہ متقی ہوگا، زیادہ پرہیزگار ہوگا، کہ یہ نہیں ہے۔ بلکہ اب تو یہ ہے کہ ایک کم خیر والا، ایک جو ہے بہت بڑا شر ہے، ایک بہت زیادہ شریر ہے، ایک ذرا اس سے کم درجے کا شریر ہے، ایک زیادہ نقصان دہ ہے، ایک اس سے تھوڑا سا کم نقصان دہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ حکمت یہ ہے کہ کم نقصان والے کو قبول کر لیا جائے، بڑے نقصان والے کو روک دیا جائے۔ اس وقت کی ہماری اپنی پالیسی یہی ہے، ہمارے علماء کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے، لیکن ایک آدمی ڈاکو ہے، ایک آدمی چور ہے، تو اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی ڈاکو سے بچو، چور کو تو نمٹ لیں گے، دیکھا جائے گا۔ ایک آدمی کو کینسر ہوا ہے، ایک آدمی کو سر کا درد ہو رہا ہے، تو ایک سر درد کی بیماری بھی بیماری ہوتی ہے، دانت درد کی بیماری بھی بیماری ہوتی ہے، لیکن کینسر کی بیماری، ایڈس کی بیماری، دوسری بیماریاں وہ مہلک ہوتی ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ہم اپنا وکیل جب ہم چنیں تو سوچ سمجھ کر کے چنیں۔ بہت ہی گھر میں 10 روپے کا سامان لاتے ہیں، ایک تھوڑا سا جا کر کے میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، مٹی کا برتن خریدتے ہیں، گھڑا خریدتے ہیں، تو اس کو بجا کر کے دیکھتے ہیں، ٹھوک کر کے دیکھتے ہیں۔ اور بعد اور زیادہ سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں پانی بھی ڈال کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک 200-500 روپے کا مٹکا خریدنے کے لیے ہم اتنا احتیاط کرتے ہیں، 5 سال ہم اپنا کسی کو وکیل بنائیں، ایسے بنا دیں، 200-500 روپے بھی بنا دیں، تھوڑی سی لائٹ بل باقی ہے اس پر بنا دیں، بلڈنگ کے سامنے کام کر دیا اس پر ہم بنا دیں، اس سب پہ بنائیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں، فلاں نے آ کر کہہ دیا، اور کوئی بھی ہم سے کتنا بھی کچھ کرتا رہے، ناانصافیاں کرتا رہے، ظلم کرتا رہے، اور جب موقع آئے اس وقت کہہ دے کہ بھئی ٹھیک ہے اب تک جو ہو گیا ہو گیا، معاف کر دو، آئندہ سے بہت اچھا کر دیں گے۔ بیوقوف بنتا رہے گا مسلمان، ایسے ہی ہر کسی سے نہیں۔ سوچیں سمجھیں، اپنے بڑوں سے رجوع کریں، اہل دانش سے رجوع کریں کہ واقعی کیا ہمارے لیے بہتر ہے۔ ایک یہ ہے، یہ 3 حیثیتیں میں نے آپ کے سامنے گنائی۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ایک حیثیت اس کی شرعی اور ہے، ووٹنگ کی ایک شرعی حیثیت اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ امانت ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یہ امانت ہے۔ تو امانت کو امانت دار جو جہاں جس کے پاس میں پہنچانا ہے، جس کی اہلیت ہے، وہاں تک آدمی کو پہنچانا چاہیے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے اور آپ کو بہت سوچ سمجھ کے، یہ ممبرہ ہمارا ایسا نہیں ہے، یہاں جو کام ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس ممبرہ کو وہ حیثیت دے دی ہے اس پورے ملک کے اندر کہ اس کی گونج پورے ملک میں سنائی دیتی ہے، اور اللہ والوں کو، اکابر کو، اسلاف کو، ہمارے یہاں کے لوگوں کا، یہاں کے لوگوں سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ یہاں کے لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بات کہی جائے گی یہاں کے لوگ اس بات کو قبول کریں گے، مانیں گے، تو ہمیں ماننا بھی چاہیے، اس بھرم کو باقی رکھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بک جانا نہیں چاہیے۔ کبھی ان کو زندہ باد، کبھی ان کو مردہ باد، کبھی ان کی دری بچھایا، کبھی ان کے اسٹیج پر پہنچ گئے، کتنا ملا کہ 300 روپے ملا، 250 روپیہ ملا۔ حال اتنا خراب ہو گیا ہے کہ کلوہ چلے جاؤ تو 1000 روپیہ دیتے ہیں، 500 روپیہ دیتے ہیں، ممرہ میں آتے ہیں تو 200-300 دیتے ہیں، میں نے یہ سنا ہے، لوگ کہتے ہیں۔ خیر یہ کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن حال یہ ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ ہم اپنے مستقبل کو خود سنواریں، مستقبل کے معمار ہم خود بنیں۔ ہم اپنا مستقبل، اپنی قوم کا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل کسی اور کے ہاتھوں میں نہ سونپیں۔ کوشش کریں مل جل کر کے، مشورے کریں،
بیٹھیں. میں یہ ہرگز نہیں کرتا کہ ان کو دے کہ ان کو دے. آپ کی فراست کا اس وقت امتحان ہے. سنیں، معلوم کریں کہ ہمارے اکابر علماء، ہمارے اہل دانش، پورے ملک کے بڑے طبقے کے لوگ، بڑی بڑی تنظیموں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے فہم دی ہے، فراست، وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا اپیلیں ہم سے کر رہے ہیں، اس کو قبول کریں، اس کو دیکھیں، اس کے لیے مل جل کر کے کوشش کریں. یہ 4 چیزیں میں نے جو آپ کے سامنے ابھی رکھی ہیں، یہ چاروں شرعی حیثیتیں ہیں، یعنی احکام ہیں شریعت کے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کر دیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو ٹھیک. میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں سب پر. ان تمام حیثیتوں پر میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی ہیں. اب آپ کے ذمے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کسی بہکاوے میں نہ آئیں. بہت سارے خیرخواہ آئیں گے، کوئی ڈرانے والے آئیں گے، کوئی اوپر اٹھانے والے آئیں گے، کوئی سمجھانے والے آئیں گے. حال یہ ہوگا کہ ان کو خود کو اپنی تمیز نہیں ہے، رہنے کا سلیقہ نہیں ہے، ایک وقت نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور دین اسلام کی بات کرنے آتے ہیں. خود کو سلیقہ نہیں ہے، فرائض قربان ہو رہے ہیں، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے، نمازوں پہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ان کی غیبت کر رہے ہیں، اور سب ان کو برا بھلا بول رہے ہیں، اور سب حرام درجے کے گناہ میں ملوث ہیں. اور بات ہے ماشاءاللہ وہ متقیوں کی بات ہوتی ہے، اس اعلیٰ درجے کی بات ہوتی ہے کہ وہ امام صاحب کیا بات کریں گے اس کی. یہ سارا سب کچھ تو ہوگا. یہ مداری جو ہے کھیل دکھانے والا، یہ سب تو کرے گا، یہ سارا ہے معاملہ. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ. اس لیے کوشش کریں مل جل کر کے. اور اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ووٹ تقسیم نہیں ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ کہ 100% ووٹنگ ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ووٹ تقسیم نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے سے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہم نے ہمت کی اور ہم نے شعور سے کام لیا، مان کر کے چلے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ووٹنگ لسٹ میں نام بھی بہت سارے آئے، ووٹنگ فیصد بھی بڑھا، اور رزلٹ بھی اچھا آیا. اجتماعیت پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ رہنے میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. مجتمع رہیں، منتشر بالکل نہ ہوں. کوئی کچھ بھی کہتا رہے کہ ہماری کیا حیثیت اور کیا، کچھ نہیں ہے. ہم کم سے کم اتنا کریں گے کہ ہم اپنا ووٹ پورا ڈالیں گے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم اپنے ووٹ کو بانٹیں گے نہیں، بکھیرتے چلے جائے. جیسے وہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، سیٹ صاحب آتے ہیں، یہاں سے وہاں تک لگا رہتا ہے، 5 روپے ان کو دیا، 15 روپے ان کو دیا، 50 روپے ان کو دیا، 25 روپے ان کو دیا. بس یہ زکوٰۃ کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، صدقے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اتنے ماشاءاللہ امیدوار کھڑے ہیں، پتہ نہیں گنتے، مجھے تو نہیں معلوم، بہت سارے کھڑے ہیں. اب کچھ لوگوں نے ان کو دے دیا، کچھ لوگوں نے ان کو دے دیا، کچھ لوگوں نے ان کو دے دیا، سارا مقصد ہی فوت ہو گیا. آخری بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی حال میں ہمارے ووٹ سے ظالم آگے نہ بڑھنے پائے. ہمارا ووٹ ایسے بکھر، ہم نے ووٹ تو نہیں دیا ان کو، لیکن ہم نے اپنا ایسا ووٹ بکھیر دیا ہے کہ وہ جیت گئے، جن کو جیتنا چاہیے تو کوشش کر رہے تھے. آپ سب سمجھتے ہوں گے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. کسی بھی حالت میں ہمیں ظالم کو نہیں جیتنے دینا ہے. مظلوموں کی حمایت کرنے والے، مظلوموں کی بات کرنے والوں کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، کوشش کرنی ہے. لیکن ظالم کسی بھی حالت میں ہمارے ووٹ سے یا ہمارے ووٹ کے بٹوارے سے نہیں جیتنا چاہیے. یہ ہماری فہم کا، یہ ہماری فراست کا، امتحان کا وقت ہے. کسی بھی حالت میں میں آگے کھل کر کے کہہ دوں آپ سے، شاید پتہ نہیں لوگ سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں، بی جے پی کو کسی حالت میں نہیں جیتنے دینا ہے. ہم کو نہیں جیتنے دینا ہے. کہ آپ چاہتے ہیں کہ مسجدوں کو توڑنے والے، وقف بل کو لانے والے، مسلمانوں کو وجود جن کو برداشت نہیں، ہم ان کو ووٹ دیں؟ کسی بھی حالت میں ہمارا ووٹ نہیں جائے گا انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ نہیں جائے گا. اور کسی بھی طریقے سے اگر ان کو ختم کر دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، بہت بڑی بات ہے. ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں. آخری درجے کی بات ہے، جس طریقے سے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہم نے کمزور کر دیا، بیساکھیوں پر مجبور کر دیا، اسی طریقے سے کم آخری درجے کی بات یہ ہے کہ یہ بیساکھی کے لائق بھی نہ رہ جائے. امید ہے کہ انشاءاللہ میری ان گزارشات پر آپ لوگ عمل فرمائیں گے. جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.